मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113। मोहम्मद उस्मान 030061711415। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر مسلمان کا سب سے اہم اور قیمتی سرمایہ وہ اولاد ہے۔ اولاد کی محبت اللہ رب العزت نے ہر انسان کے دل کے اندر فطرتی طور پہ رکھی ہے۔ انبیاء کرام کی زندگی بھی پڑھیے تو انبیاء نے اللہ سے سونا اور چاندی نہیں مانگا، لیکن اولاد کا سوال ضرور کیا ہے۔ اولاد سے بڑھ کے قیمتی سرمایہ کوئی نہیں، اس لیے سب سے زیادہ توجہ اپنے کاروبار، دکان، کھیتی باڑی، سب سے زیادہ توجہ اپنی اولاد پہ دینی چاہیے، کیونکہ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ جب یہ کاروبار، گاڑیاں، کوٹھیاں، بلڈنگیں، کارخانے، یہ زمینیں، جائیداد، یہ سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ولد صالح یدعو لہ، لیکن اگر وہ نیک اولاد چھوڑ کے آیا ہے، وہ نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہے تو قبر کے اندر بھی اس کو فائدہ ملتا رہتا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے نا کہ ہر روز قبر کے اندر جنت کا مقام پیش کیا جاتا ہے۔ ایک دن اس کے سامنے اس کے جنت کا محل آتا ہے۔ ان اللہ لا یرفع درجۃ العبد، اللہ رب العزت اس کو پہلے سے خوبصورت محل دکھاتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے کوئی عمل تو کیا نہیں، آج میرا درجہ بلند کیسے ہو گیا ہے؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے باستغفار ولدک لک، آج تیرا درجہ اس لیے بلند ہوا ہے کیونکہ آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ یہ اولاد سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے، اس کے اوپر توجہ دیجئے۔ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حالانکہ یہ وہ صحابی ہیں نبی علیہ السلام نے جن کو کہا تھا واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ساری دنیا نبی علیہ السلام کو کہتی ہے اور نبی علیہ السلام سیدنا معاذ کو کہہ رہے ہیں، اور یہ وہ معاذ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان معاذ یاتی یوم القیامت امام العلماء، کل قیامت کا دن ہوگا، الگ الگ گروہ بن جائیں گے، یہ تاجروں کا گروہ ہے، یہ دین کے طالب علموں کا گروہ ہے، یہ علماء کا ہے، یہ مبلغین کا ہے، ہر طبقے علیحدہ ہو جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں جو علماء کا گروہ ہوگا ان کا قائد اور لیڈر اللہ میرے معاذ کو بنا دے گا۔ سیدنا معاذ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے جو خاص 10 نصیحتیں کی ہیں ان میں سے 3 نصیحتیں صرف اولاد کے معاملے میں کی۔ آقا فرماتے ہو معاذ انفق علی اہلک من طولک، اے معاذ اپنی اولاد کی تربیت میں کنجوسی سے کام نہیں لینا، بلکہ دولت کو خرچ کرنا ہے اولاد کی تربیت میں، گھر کو سنوارنے میں دولت خرچ ہو جائے اس میں کنجوسی سے کام نہیں لینا، دولت کو خرچ کر دینا۔ دوسری نصیحت ولا ترفع عنہم عصاک ادبا، اے معاذ اپنی اولاد سے ڈنڈے کو دور نہیں کرنا، ڈنڈا دکھاتے رہنا، مارنا نہیں، صرف اپنی اولاد کو ڈنڈا دکھاتے رہنا۔ واخفہم فی اللہ، اور ان کو صرف ڈنڈے کا ہی ڈر نہ ان کے دلوں میں ڈال دینا، بلکہ وقتاً فوقتاً ان کو اللہ سے ڈراتے رہنا۔ یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں سے باپ سے الگ الگ پوچھا جائے گا کہ اپنی اولاد کی تربیت میں آپ نے کیا کردار ادا کیا تھا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگران ہے، ہر بندے سے سوال جواب ہونے والا ہے اس کی رعایا کے بارے میں۔ پھر آگے آقا فرماتے والرجل رائن علی اہل بیتہ، ہر مرد جو ہے وہ کم از کم اپنے گھر پہ نگران ہے، قیامت والے دن اس کے گھر کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ آگے آقا نے عورت کے بارے میں کہا ہے عورت سے پوچھا جائے گا، ماں سے سوال ہوگا، اولاد جو اللہ نے تجھے امانت دی تھی اس کے ساتھ تو نے کیا کیا تھا، اس کی کیسی تربیت کی تھی، کیونکہ اولاد سنور جائے اس کے اندر بھی وہ شاباش کس کو ملتی ہے؟ سب سے پہلی شاباش والدین کو ملتی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے اولاد بگڑ جائے، بے نماز بن جائے، بے دین بن جائے، شرابی بن جائے، زانی بن جائے، بدماش بن جائے، اس کے اندر سب سے پہلے مجرم شریعت نے ماں اور باپ کو کہا ہے۔ اولاد بگڑتی ہے، محلے دار نہیں بگاڑتے، اولاد کو بگاڑنے والے سب سے پہلے ماں اور باپ ہے۔ یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں، دو جہانوں کے سردار کا فرمان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اچھی سوچ والا ہوتا ہے، اچھے نظریے والا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، یہودی عیسائی سکھ بدماش نہیں ہوتا، بلکہ اچھی سوچ والا مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر بچے بگڑ کیوں جاتے ہیں؟ پھر بے نماز کیوں بن جاتے ہیں؟ پھر والدین کے نافرمان کیوں بن جاتے ہیں؟ پھر بے دین کیوں بن جاتے ہیں؟ مسجدیں ان کو اچھی کیوں نہیں لگتی؟ دو جہانوں کے سردار فرماتے بچہ تو بڑا سمجھدار تھا، بچہ تو بڑا ہی مسلمان تھا، بچہ تو بڑا ہی اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار تھا۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، فیصلہ والدین پہ ہے، چاہے تو ان کو مسلمان بنا لیں، چاہے ان کو عیسائی بنا لیں، چاہے مسلمان بنا لیں، چاہے ان کو یہودی بنا لیں، چاہے مسلمان بنا لیں، چاہے سکھ بنا لیں، یہ فیصلہ سب سے پہلے والدین پہ ہے۔ اس لیے قیامت والے دن سب سے پہلے والدین سے پوچھا جائے گا، کیونکہ اولاد بگڑتی ہے سب سے پہلے مجرم والدین ہیں۔ عظیم حاصل پوری حافظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دروس المساجد کے اندر اپنے علاقے کا سچا واقعہ لکھا ہے کہ ایک ڈاکو کو پھانسی کا آرڈر ملا، اس کو پھانسی دینے لگے تو انتظامیہ نے پوچھا تیری کوئی آخری خواہش؟ آخری خواہش ہے تو وہ بیان کر سکتے ہو۔ اس ڈاکو نے جو اپنی آخری خواہش بیان کی، ذرا دل تھام کے سنیے گا، سارا عملہ حیران و شستر رہ گیا تھا۔ اس نے کہا اگر میری آخری خواہش سننا چاہتے ہو تو سنو، میری آخری خواہش یہ ہے میرے ساتھ میری ماں کو بھی پھانسی پہ لٹکاؤ، میری والدہ کو ادھر لٹکانا چاہیے، وہ اس قابل ہے کہ اس کو بھی پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا بدماش کیسی بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں ہاں، یہ جو اتنی بڑی ڈکیتی میں کرتا رہا اس کی بنیاد میری ماں نے رکھی تھی۔ سب سے پہلے میں نے ہمسایوں کا انڈا چرایا تھا، انڈا چرا کے گھر لے کے آیا۔ ماں نے مجھے ڈانٹنے کی بجائے شاباش دی تھی، بیٹا آج گھر کے اندر پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اچھا کہ یہ انڈا لے آئے ہو۔ کہا اس ماں نے مجھے شاباش دی، اس کے بعد میں دلیر ہو گیا، ایستا ایستا چوریاں کیا، پھر ایستا ایستا ڈکیتیاں، اور آج حرام کی موت مر رہا ہوں۔ اس کے اندر سب سے پہلی مجرم میری ماں ہے۔ کیا آج چھوٹا معصوم بچہ مسجد میں سے کسی کا جوتا اٹھا کے چلا جائے، باپ اور ماں کو پتہ نہیں ہوتا یہ جوتا کس کا آیا ہے؟ ہم نے تو لے کر نہیں دیا، یہ جوتے کی کوئی بات نہیں۔ او ماں اور باپ، آپ نے اپنے بیٹے کے ڈاکو ہونے کی بنیاد رکھ ڈالی ہے، یہ بڑا ہو کے حرام موت مرے گا، یہ ڈکیتی کی حرام موت مرے گا۔ اس راستے پہ اس کو چلانے والا کون ہے؟ دلیل کرنے والا کون ہے؟ ماں اور باپ۔ سب سے پہلے مجرم ماں اور باپ ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عدالت میں بیٹھے ہیں، ایک بوڑھا باپ آیا لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا، آ کے دور سے دعائیں دیتا آ رہے، ان ابنی یوکنی یا امیر المومنین، ہائے امیر المومنین میرے بیٹے کو پکڑ کے لایا جائے کیونکہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہو گیا ہے۔ ہائے امیر المومنین میرا یہ بیٹا ہے، میں نے رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے میں نے اللہ سے لیا تھا، جب یہ اللہ نے دیا تھا
ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی، آج تک ہم اس کو پالتے رہے ہیں، پرورش کرتے رہے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہمیں ساری رات آرام سے نیند نہیں آیا کرتی تھی، اس کی تکلیف ہم اپنی تکلیف سمجھا کرتے تھے، آج تک میں اس پہ اپنی جوانی کو صرف کر چکا ہوں، اس کی ماں بھی صرف کر چکی ہے، آج میں بوڑھا ہو گیا، مجھے اس کی ضرورت پیش آئی ہے تو وہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہو گیا ہے۔ آج بھی گھر گھر کا رونا ہے نا، باپ کبھی اس چوک کے اندر شکوہ کر رہا ہے اپنے بیٹ کا، ماں کبھی کسی گھر کے اندر جا کے شکوہ کر رہی ہے، گھر گھر کے اندر اولاد سے تنگ ہو گئے، اس وقت بھی یہ شکایت پیش کی گئی تھی کہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہو گئے۔ امیر المومنین نے انتظامیہ کو بھیجا، کہا جاؤ اس کے بیٹے کو پکڑ کے لاؤ، بیٹے کو پکڑ کے لایا گیا، انتظامیہ نے سامنے کھڑا کر دیا، امیر المومنین کے سامنے باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے۔ سب سے پہلے امیر المومنین نے باپ سے سوال کیا، کیا سوال کیا ذرا غور سے سنیے گا۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں ما علمتہ من الکتاب والسنہ، اے بابا آپ بتاؤ آج تک آپ نے اپنے اس بیٹے کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی ہے، قرآن و حدیث سکھایا ہے؟ جس تعلیم نے آپ کے بیٹے کو آپ کے حقوق بتانے تھے، والدین کی فرمان برداری کا درس دینا تھا، یہ تربیت کرنی تھی، کیا آپ نے اپنے بیٹے کو یہ علم سکھایا ہے؟ بیٹا خاموش ہو گیا، باپ خاموش ہو گیا، سکتہ طاری ہے، سکتہ طاری ہے، جواب نہ آیا۔ اس کا بیٹا بولتا ہے، اس نے کہا امیر المومنین کیسی بات کر رہے ہو، ما علمنی ابی آیۃ من کتاب اللہ، جہاں تک قرآن مجید کی بات ہے اس باپ نے مجھے دولت کمانے کا ڈھنگ سکھایا ہے کہ پیسے کیسے کمانے ہیں، دنیا کے اندر رہنا کیسے ہے، اپنا سٹیٹس کیسے اونچا کرنا ہے، سارے فنون مجھے اس باپ نے سکھائے ہیں، لیکن قرآن مجید کی جہاں تک بات ہے اس باپ نے مجھے قرآن مجید کی ایک آیت بھی نہیں سکھائی، ایک آیت بھی نہیں سکھائی۔ امیر المومنین نے کہا توکو قبل ان یعوکا، آپ کا بیٹا تو آج آپ کا نافرمان ہوا ہے، آپ پہلے زیادتی کر چکے ہیں، آپ اللہ کی پہلے نافرمانی کر چکے ہیں، آپ نے اپنے اس بیٹے کو قرآن کیوں نہیں سکھایا؟ آج باپ ذلیل کیوں ہو رہے ہیں، ماں ذلیل کیوں ہو رہی ہے؟ دو جہانوں کے سردار کا فرمان ہے صحیح البخاری کے اندر، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، آقا فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کے نبی علیہ السلام کا سچا فرمان ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید کی وجہ سے لوگوں کو عزت دیتا ہے اور قرآن مجید کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ جس باپ نے قرآن مجید پہ کسی اور علم کو ترجیح دی ہے، اللہ کی قسم ہے یہ آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، ستارے بکھر سکتے ہیں، سورج اور چاند بے نور ہو سکتے ہیں، لیکن محمد ذیشان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ ماں اور باپ جو قرآن مجید کی بجائے کسی اور علم کو ترجیح دیتے ہیں دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے، مرنے کے بعد بھی ذلیل ہوں گے۔ عزت چاہتے ہو اپنی اولاد کو قرآن کی طرف لے کے آؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا اولاد بگڑتی کیوں ہے، اس کے اندر پہلا کردار ماں باپ کا ہے۔ جوان بیٹی کو کالج کا رخ کس نے کروایا ہے؟ کسی محلے دار نے کالج کے اندر تو داخل نہیں نہ کروایا، وہ گندا نظام تعلیم پڑھایا ہے کس نے؟ وہ نظام تعلیم، اللہ کی قسم اپنے گاؤں کے ماسٹر پروفیسر جو پڑھے لکھے ان سے پوچھئے گا، اتنا گندا نظام تعلیم ہے کوئی باغیرت باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو نہیں پڑھا سکتا، اتنا گندا۔ وہ لو سٹوریاں ادھر سے پڑھ کے جو آئے گی وہ آپ کی فرما بردار ہوگی، وہ نمازی اور نیک بنے گی، وہ سیدہ عائشہ اور سیدہ خدیجہ جیسی بنے گی، اور اس طرف اس راستے پہ کس نے چلائے ہیں؟ ماں اور باپ نے۔ محبوب پیغمبر کا فرمان سچ ہے نا، اولاد کو بگاڑتے ہیں تو ماں اور باپ، ماں اور باپ پہلے مجرم ہے۔ یہی بس نہیں، ادھر لو سٹوریاں پڑھ کے آئی تو ہم نے اپنے جوان بیٹے اور جوان بیٹی بلکہ معصوم بچوں کو ہم نے گھر کا ماحول کیا دیا ہے۔ بگاڑنے والا تو محلے دار ہے نا، فلاں نے میرے بیٹے کو خراب کر دیا، فلاں نے میری بیٹی کو خراب کر دیا، ذرا گھر کے ماحول پہ نظر تو ڈالو۔
ٹی وی ہمارے گھروں کے اندر ہیں، کیبلیں چلتی ہیں، ایسی بے غیرتی کا مظاہرہ ہوتا ہے، صبح و شام با جماعت اپنی اولاد کو بے حیائی دکھاتے ہیں۔ بے حیائی دیکھنے والی اولاد جو ہے وہ صحابہ اور صحابیات جیسی بنے گی؟ نہیں، اللہ کی قسم ہے، والدین نے اپنی اولاد کو مجبور کر دیا ہے۔ سائی وال کا سچا واقعہ ہے، ایک حاجی صاحب حج کرنے گئے، جب واپس آئے نا تو ان کے بچے وہ ہمسایوں کے گھر کارٹون دیکھنے لگے تھے۔ انہوں نے کہا کارٹون کا تو گناہ ہی نہیں ہے، ہمسایوں کو گھر ضرور جانا، گھر میں لے آتے ہیں۔ گھر میں لے آیا، اس کو مولوی صاحب نے سمجھایا، یہ کیا حاجی صاحب، کیا قیامت گھر کے اندر لے آئے ہو، کیا شیطان لے آئے ہو؟ لیکن حاجی صاحب کو سمجھ نہیں، انہوں نے کہا کارٹون کی کوئی بات نہیں، شیطان بھی آہستہ آہستہ غیرت کا جنازہ نکالتا ہے، آہستہ آہستہ غیرت کو چھینتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ کارٹونوں سے چلے میچ پہ آ گئے، میچ سے خبروں پہ آ گئے، آہستہ آہستہ فلمیں اور ڈرامے چلنے لگے، غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ ایک دفعہ معصوم بچی پاس بیٹھی کھانا کھا رہے تھے، کنجر اور کنجری اپنے کرتب کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور معصوم بچی پوچھتی بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر اس کے اندر غیرت ہوتی نا تو اس کے ڈوب مرنے کے لیے اتنا کافی تھا، لیکن شیطان نے اس کو بے غیرت بنا دیا ہوا تھا۔ منہ بھر کے جواب دیتا ہے بیٹا یہ پیار کر رہے ہیں۔ پھر اس نے کہ معصوم بچی نے کیا جواب دیا جس سے زمین بھی کانپ جائے؟ اس نے کہا بابا یہ کام تو بڑی باجی بھی کرتی ہے محلے کے فلاں لڑکے سے۔ پھر اس کی آنکھ کھلی، پھر اس ابلیس کو اٹھایا، چوک میں لا کے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ لیکن اس وقت رونے کا کیا فائدہ جب سر سے پانی گزر چکا تھا۔ آج بھی اخبارات بھرے ہوئے ہیں، دیکھو وہ انگریزوں کی خبریں نہیں آتی، وہ ہم جیسے مسلمانوں کی خبریں آتی ہیں۔ پہلے نہیں سوچتے کہ ٹی وی نقصان دہ ہے، یہ تو میری بیٹی کی غیرت کا جنازہ نکالے گا، یہ تو میرے بیٹے کی غیرت کا جنازہ نکالے گا۔ بلکہ یہی بس نہیں، ہم نے اپنی اولاد کو کتنا مجبور کیا ہے بے غیرتی پہ۔ اللہ کی قسم ہے اپنے جوان بیٹے اور بیٹی کو ہم نے ہاتھ کے اندر سانپ بھی تھما دیا ہے، موبائل کی شکل میں موبائل دے دیا ہے۔ بھلا بتاؤ خاں جوان بیٹے اور جوان بیٹیوں کو موبائل کی کیا ضرورت تھی؟ جو بے حیائی کے مواقع بڑے مشکل ہوا کرتے تھے نا، ان موبائل نے اور موبائل کمپنیوں نے پیکج نکال کے بالکل سہل کر دیا ہے۔ طاہر نقاش نے قلم کے آنسو کے اندر لاہور کا سچا واقعہ لکھا ہے۔ 1 سال تک ایک لڑکا اور لڑکی فون پہ باتیں کرتے رہے، سال کے بعد انہوں نے ملاقات کا ٹائم دیا داتا دربار کا۔ یہ بھی ہمارے ملک پہ ایک بدبختی ہے، دربار کام ہی اسی لیے آتے ہیں، جوڑیاں بن کے کھڑی ہوتی۔ ملاقات کا ٹائم دیا، سال کے بعد اکٹھے ہوئے۔ جب دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئے، دونوں کے شرم کے مارے سر جھک گئے، کیونکہ دونوں حقیقت کے اندر سگے بہن بھائی تھے، سگے بہن بھائی تھے۔ سال تک باتیں کرنے والے ماں باپ کو کیا ہوش تھی؟ ماں باپ کو کیا لگے؟ وہ تو اپنے کمروں کے اندر، بیٹے کو الگ کمرہ دیا ہوا ہے، بیٹی کو الگ کمرہ ہے، دونوں نے اندر کنڈی لگائی ہوئی ہے، دونوں کے پاس موبائل اور وافر بیلنس موجود ہے۔ الامان والحفیظ ساری رات کیسے گزرے گی؟ آپ کو بچے نہیں ہیں کہ آپ کو بچوں کی طرح سمجھایا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے محبوب پیغمبر جو فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے مجرم والدین ہیں، گھر کے ماحول کو بھی اتنا گندا کر دیا کہ موسیقی صبح شام چلتی ہے 12 1 بجے تک۔ میں تو اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں، مجھے معاف کرنا، 12 1 بجے تک گلی سے کبھی گزر ہو جائے موسیقی کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ یہ موسیقی کوئی عام چیز ہے؟ یہ کتنی بڑی لعنت ہے۔ محبوب پیغمبر گزر رہے تھے، ایک بکریوں کا چرواہا بیسری بجا رہا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کانوں کو بند کر لیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں، جلدی سے انہوں نے بھی اپنے کانوں کو بند کر لیا۔ نبی علیہ السلام چلتے رہے، آپ نے اپنے کانوں سے انگلی کو باہر نہیں نکالا۔ کہا عبداللہ اپنی انگلیوں کو باہر نکال کے دیکھو، یہ موسیقی بانسری کی آواز آ رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا اب نہیں آ رہی۔ پھر نبی علیہ السلام نے رکاوٹیں نکالی ہیں اور ساتھ تعلیم دی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، جو میرا امتی موسیقی اور گانا اور ساتھ سنتا رہا ہوگا نا، حساب کتاب بعد کے اندر شروع ہوگا، اس کا عذاب پہلے شروع ہو جائے گا، اس کا عذاب حساب سے پہلے شروع ہو جائے گا۔ کیا عذاب ہوگا؟
آقا فرماتے اس کے کانوں کے اندر سیسے کو آگ بنا کے ڈالا جائے گا، سیسے کو پگھار پگھار کے گرم کر کے سیسے کو آگ بنا کے اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ کس ظالم کو؟ جو موسیقی اور گانا سنتا رہا ہوگا۔ بلکہ نبی علیہ السلام تو فرمایا کرتے تھے ایک دور ایسا آئے گا گھر گھر کنجر ناچیں گے۔ پہلے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر گھر گھر کنجر کیسے ناچیں گے۔ آج آپ کے سامنے صورتحال ہے۔ آقا فرماتے یہ دور ایسا آئے گا موسیقی سنتے سنتے لوگ سوئیں گے، صبح اٹھیں گے کسی کا چہرہ بندر کا بنا ہوگا، خنزیر کی شکل بنا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے خسف و مسخ، جب کنجر عام ہو جائیں گے اور گانے والی کنجریے عام ہو جائے گی، اس وقت میرے کئی امتیوں کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ ایک ساتھی مجھے ایک کلپ دکھا رہا تھا، یورپی ممالک کے اندر ایک کلب تھا جہاں ڈانس ہو رہا تھا، نیچے سے زمین پھٹی اور پورا کلب زمین کے اندر چلا گیا۔ وہ تو میرے محبوب پیغمبر کی دعا تھی، وگرنہ کام کب سے ختم ہو جاتا۔ آقا نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ جس طرح پہلی امتیں ایک دم تباہ ہو گئی تھی ساری کی ساری، ایسے میری امت کو ایک دم تباہ و برباد نہ کر دینا۔ موسیقی بہت بڑی لعنت ہے، اللہ کی قسم ہے۔ اس کے لیے نہ اللہ کی رحمت ہے نہ اللہ کے رسول کی رحمت ہے۔ مکہ فتح ہے، سارے مکہ والے سامنے موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ کے سامنے کون ہے؟ آپ کو پتھر مارنے والے، آپ کے راستے میں کانٹے بکھیرنے والے۔ نبی علیہ السلام کو ساری تکلیفیں یاد تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا مکہ والو جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ جب یہ معافی کی آواز مکہ کے اندر گونجی ہے، ایک اور آئے ہیں، کہا آقا کیا مجھے بھی معافی ہے؟ کہا یہ کون ہے؟ کہا آقا یہ وہ ظالم ہے جس نے آپ کی بیٹی کے پیٹ پہ پتھر مارا تھا، آپ کی بیٹی کو شہید کیا تھا۔ جانتے ہو نا ماں باپ کو اپنی اولاد کے، اپنی بیٹیوں کے دکھ بھولا نہیں کرتے۔ محبوب پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو برس آئے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تار ہو رہی ہے، اور آپ فرماتے ہاں ہاں میں نے تجھے بھی معاف کر دیا ہے۔ ایک اور آیا ہے، کہا مجھے بھی معافی ہے۔ یہ کون ہے؟ آقا یہ وحشی آیا ہے جس نے آپ کے چچا کو شہید کیا تھا، موصلہ کر دیا تھا، کان کاٹ دیے تھے، ناک کاٹ دیا تھا، ہونٹ کاٹ دیے تھے، آنکھوں کو نکال ڈالا تھا، پیٹ چاک کر دیا تھا۔ نبی علیہ السلام زاروں کی طرح رو رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہاں ہاں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ ہندہ آئی ہے، کہا اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ ایک صحابی رسول بھاگا ہوا آیا، کہا آقا آپ نے عبداللہ بن خطل کے بارے میں کہا تھا وہ جہاں ملے اس کو کاٹ ڈالو، اس کو ذبح کر دو، اس کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ آقا میں اس کی تلاش میں نکلا تھا، کان ابن خطل معلق باستار الکعبہ، یہ صحیح البخاری کے الفاظ ہیں۔ عرض کرتا ہے آقا اس کو میں نے تلاش کر لیا ہے، وہ بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ یہ وہ بیت اللہ ہے اللہ رب العزت نے جس کے بارے میں کہا تھا من دخلہ آمنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو اللہ امن دے دیتا ہے۔ لیکن محبوب پیغمبر غصے میں آگے اٹھ کھڑے ہوئے، کہا جاؤ عبداللہ بن خطل جو بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اس کو ادھر ہی قتل کر ڈالو۔ اس کے لیے نہ اللہ کی رحمت ہے نہ اللہ کے رسول کی رحمت ہے۔ ایک صحابی کے شاگرد نے پوچھا تھا اس نے کیا جرم کیا تھا؟ سب کے لیے تو معافی کا اعلان ہو گیا تھا، اس کو اتنی سخت ترین سزا کیوں دی گئی تھی؟ کہا اس نے 2 لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ محبوب پیغمبر مکہ کے اندر قرآن مجید کی تلاوت لوگوں کو سنایا کرتے تھے، اور یہ لونڈیوں سے گانا سنا کرتا تھا، مکہ والوں کو اس گانے کی طرف مشغول کیا کرتا تھا۔ اس موسیقی کی اللہ کے پیغمبر نے اتنی سزا دی کہ بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ بھی جائے، آقا نے کہا اس کو ادھر ہی قتل کر دیا جائے۔ اتنی بڑی لعنت ہمارے گھر کے اندر ہو، پھر آپ کہیں آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ کے گھر سے قرآن مجید کی آواز آنی چاہیے، موسیقی کے نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کا گھر ہے۔ جب گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے پھر الگ ہی کرشمہ بنتا ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی داستان صحیح البخاری میں ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے آقا
اختصار کرتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ رات کو نا بڑا عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، میں نے روکا، وہ بھی رک گیا، میں نے پھر پڑھا، پھر بدکنے لگا، پھر رکا، وہ بھی رک گیا، 3 دفعہ آقا ایسے ہوا۔ پھر میں نے قرآن مجید کی تلاوت کو بالکل بند کر دیا اور باہر نکلا نا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا الْمَصَابِيحُ، اچانک ایک بہت بڑا سائبان ہے اور اس کے نیچے چراغ ہی چراغ ہے، اس کے نیچے نور ہی نور ہے، اور وہ سائبان اور بہت بڑی چھتری آہستہ آہستہ آسمان کی طرف چڑھ رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اقرا یا ابن حذیر، اقرا یا ابن حذیر، او حذیر کے بیٹے اسید، تم نے تلاوت کو بند نہیں کرنا تھا، تم نے پڑھتے رہنا تھا۔ آقا اس گھوڑے کے پاس میرا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا تھا، میں ڈر گیا تھا کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو رلون نہ ڈالے۔ آقا پھر فرماتے ہیں اقرا یا ابن حذیر، او حذیر کے بیٹے تم نے پڑھائی کو بند نہیں کرنا تھا، پڑھتے رہنا تھا، پڑھتے رہنا تھا۔ تم کیا جانو یہ کیا ہوا تھا؟ تلک الملائکۃ دنت لصوتک، جب تو گھر کے اندر قرآن مجید پڑھ رہا تھا نا، تیری آواز سے اللہ کا آسمان گونج اٹھا تھا، وہ آسمان سے نوری ملائک تیرے گھر کے اندر تیری تلاوت سننے کے لیے آ رہے تھے۔ ہمارے گھر کے اندر یہ آواز آنی چاہیے، یہ آواز۔ اور تلاوت کے اندر بھی فرق ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی ہے، نماز کے بعد آپ نے کہا رات کو بڑا عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا رات کو میں نے جب جنت کی سیر کی ہے نا، فَإِذَا سَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةً مِّنَ الْقُرْآنِ، اچانک میں جنت کے اندر جب داخل ہوا، جنت میں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ ایسے لگا جیسے جنت کے اندر کو قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ مجھ سے پہلے جنت کے اندر آ کے قرآن مجید کی تلاوت کون کر رہا ہے؟ کہا آپ سے پہلے جنت میں کون آ سکتا ہے؟ کہا یہ آواز تو جنت میں آ رہی ہے۔ کہا یہ جنت میں آواز تو آ رہی ہے لیکن پڑھا جنت میں نہیں جا رہا۔ کہا یہ تلاوت کہاں ہو رہی ہے؟ یہ آپ کے مدینے کے اندر نعمان کا چھوٹا بچہ حارثہ ہے، وہ جب بھی رات کو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کی آواز جنت کے اندر آتی ہے۔ ہمارے بچے یہ تلاوت کریں تو کیا بنے گا؟ پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں اور برکات کیسے اترتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اولاد کو بگاڑنے والے والدین ہیں۔ سکول کا ماحول گندا دیا، پھر گھر کا ماحول گندا دیا، پھر موبائل جیسا سانپ ہم نے تھما دیا جوان بیٹیوں کو بگاڑنے کے لیے۔ پچھلے دنوں سیالکوٹ کے اندر ایک پروگرام تھا، ایک ساتھی مجھے اپنی گاڑی کے اندر لے کے جا رہا تھا نا، چلتے چلتے اس نے اچانک ایک کلپ لگایا ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا۔ وہ بڑا عجیب واقعہ سنا رہی تھی کہ ایک کالج کی پرنسپل نے مجھے آ کے سنایا کہ ہمارے کالج کے اندر میں نے ایک لڑکی سے ایک موبائل پکڑا، موبائل کو کھولا، اس کے میسج پڑھے تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس کی والدہ کو فون کیا، کہا کالج میں سے اپنی بیٹی کو لے جاؤ، آپ کی بیٹی اپنی عزت کو نیلام کر چکی ہے، وہ اب ہمارے کالج کے قابل نہیں رہی۔ اس کی ماں قسمیں دینے لگی، کہتی ہے نہیں میری بیٹی بڑی بھولی بھالی ہے، وہ ایسی نہیں ہو سکتی، میری بیٹی بڑی شریف ہے۔ مانا سب کی بیٹیاں بھولی بھالی ہوتی شریف ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے شیطان بڑا تجربہ کار ہے، اس نے بڑے بڑے کی پگڑیوں کو اچھال کے رکھ دیے ہیں۔ اس نے پیغمبر آدم جیسے کو معاف نہیں کیا تھا، وہ آپ کی بیٹی سے چکر کیسے نہ چلائے گا؟ پھون گیا، ماں چیختی چلاتی ہوئی آئی، قسمیں دیتی ہے میری بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی۔ کہا میں نے وہ میسج نکال کے اس کی ماں کے سامنے کر دیا، کہا یہ پڑھو، آپ کی بیٹی کی طرف میسج آئے ہیں۔ کسی اوباش گنڈے بدماش نے اس معصوم بچی کی طرف میسج بھیجا ہوا تھا کہ آپ فلاں کلر کی گاڑی آپ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہے، اس میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہا یہ تو ہمیں آج پتہ چلا ہے، پتہ نہیں کب سے آپ کی بیٹی آپ کی عزت کو نیلام کر چکی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ساری چیزیں آپ کی اولاد کو بگاڑنے والی ہیں، اس پہ خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت کے اندر سب سے زیادہ توجہ والدین کو دینی چاہیے۔ ان سے پوچھا جائے گا اولاد کی تربیت کے حوالے سے 2 بنیادی باتیں عرض کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کم از کم 2 باتوں پہ عقیدہ توحید کے بعد ضرور
ضرور توجہ دیجئے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو سچ کی عادت ڈالنی ہے، جھوٹ کے قریب نہ آنے دیجئے گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ۔ لوگو اپنی اولادوں کو، اپنے آپ کو سچائی کی عادت ڈال دو، کیونکہ سچ بندے کو لے ہی نیکی کی طرف جاتا ہے اور نیکی بندے کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں ایاکم والکذب، اور جھوٹ کے قریب نہ آنے دینا۔ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ، کیونکہ ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ بندے کو لے ہی گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ آپ کا بیٹا جرم کرے گا جھوٹ کی بنیاد پہ، بیٹی گناہ کرے گی جھوٹ کی بنیاد پہ۔ 100 روپیہ چوری کر رہا ہے، کیوں؟ جھوٹ پہ، ماننا ہی نہیں۔ ڈکیتی کر رہا ہے، کوئی اور نماز چھوڑ رہا ہے، سنتے چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ کی بنیاد پہ چھوڑے گا، کیونکہ بابا گھر آ کے پوچھیں گے نماز پڑھی تھی۔ جب اس کو پتا ہو مر جاؤں جھوٹ نہیں میں نے بولنا، مر جاؤں جھوٹ نہیں بولنا، ایسی تربیت والدین کرے، اللہ کی قسم ہے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ ایک محدث کی بات مجھے یاد آئی، کوفے کا باسی تھا حجاج بن یوسف کے زمانے میں۔ حجاج بن یوسف کو اس کے بیٹوں پہ غصہ آیا، انتظامیہ کو بھیجا اس کے بیٹوں کو پکڑ کے لاؤ۔ انتظامیہ نے سارا علاقہ چھان مارا، بیٹے نہ ملے۔ کسی نے آ کے کہا او حجاج، اگر تم اس کے بیٹوں کو تلاش کرنا ہی چاہتے ہو نا تو اس کے بوڑھے باپ سے پوچھ لو، اس نے کبھی زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولا، اس سے پوچھ لو تمہیں بتا ڈالے گا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے دیندار مسلمان تھے، یہ لوگ ایماندار تھے۔ حجاج بن یوسف نے اس کے بوڑھے باپ کو بلائے ہیں، کہا او بابا بتاؤ تمہارے بیٹے کدھر ہیں، تمہارے بیٹے کدھر ہیں؟ بوڑھے باپ نے کیا جواب دیا؟ حجاج بن یوسف پگھل گیا تھا۔ کیا کہتا ہے؟ واللہ المستعان ہما فی البیت، مددگار تو میرا اللہ ہے، میرے بیٹے دونوں میرے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس کو پتا تھا حجاج بن یوسف میرے بیٹوں کو قتل کر دے گا، میرے بیٹوں کی زندگی کا خاتمہ کر دے گا، لیکن باپ نے جھوٹ نہیں بولا اپنی اولاد کو بچانے کے لیے۔ یہ ہے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو سچائی کی عادت ڈال دو۔ لیکن کیا شکوہ کریں، ہم نے تو شروع سے ہی اپنی اولاد کو سکھایا ہی جھوٹ ہے۔ سکول چلے جائیں ادھر جھوٹی تعلیم ہے، ادھر شیر اور کچھوے والی ساری کہانی جھوٹ ہے، شیر اور چوہے والی کہانی سب جھوٹ ہے، بیل اور شیر والی کہانی سب جھوٹ ہے۔ جھوٹ درس ادھر دیا جاتا ہے، گھر آئیں ادھر جھوٹ ہے۔ کوئی باہر قرض لینے والا ہی آ جائے نا، معصوم بچے کو بھیجتا ہے یہ باپ ظالم جھوٹ سکھانے والا، کہتا ہے جاؤ باہر جا کے کہو بابا گھر میں نہیں ہے۔ وہ بھی باہر جا کے کہتا ہے بابا کہہ رہے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں۔ اب اس معصوم بچے کو جھوٹ کس نے سکھایا ہے؟ محلے داروں نے، باپ اور ماں نے۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں وابا واہو یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اولاد سب کی اولاد مسلمان ہوتی ہے، بگاڑنے والے والدین ہوتے ہیں، یہودیوں کے راستے پہ چلانے والے والدین ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نا ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، میں نکلا بھاگا ہوا باہر جانے لگا، امی نے مجھے آواز دی، کہا ہاں تعال اوتی کا شیعہ، بیٹا ادھر آؤ میں تجھے کچھ چیز دوں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا دینا چاہتی تھی؟ کہا کہ یہ کھجور ہے، کھجور دینا چاہتی تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے لو لم توتیہا لکتبت علیک قسمۃ، اگر تم نے کھجور دینے کے ارادہ نہ کیا ہوتا ویسے ہی بلاتی، ہم تو بچوں کے جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے، ویسے ہی بلا لیتی تو تیرے کھاتے میں آج ایک جھوٹ لکھ دیا جانا تھا۔ پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر کی دکان پہ جانا ہوا، جدھر چلتا ہی سب جھوٹ ہے۔ کون سا محکمہ ہے جہاں جھوٹ نہیں چل رہا؟ مسلمانوں کو مار نہ پڑے تو اور کیا ہوگا، آگ نہ لگے تو اور کیا ہوگا؟ ڈاکٹر کی دکان پہ بیٹا لے کے آیا ہے باپ، اب ڈاکٹر صاحب ٹیکہ بھر کے لے آئے ہیں، بیٹے نے دیکھ کے ہی رونا شروع کر دیا۔ اب باپ کہتا نہیں بیٹا تجھے تو لگانا ہی نہیں، تیرے لیے تو ہے ہی نہیں۔ اب بیٹے کو لٹا بھی لیے ہے، وہ چیخ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے ٹیکہ لگا بھی دیا ہے، کہا نہیں میٹھا ٹیکہ لگایا، اس میں چینی ڈلی ہوئی تھی۔ یہ ساری تسلیہ دے رہا ہے کس سے؟ جھوٹ سے۔
नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते झूठ से अपने आप को, अपनी औलादों को बचा लो, क्योंकि झूठ गुनाहों की तरफ ले जाता है। जब गुनाहों की तरफ जाएंगी औलाद बिगड़ जाएगी। और दूसरी और आखिरी पॉइंट कि अपनी औलादों को नमाज की आदत डाल दो। सच है बेहयाई का उरूज हो चुका है, बेहयाई का फ्लड आ चुका है। आप कारोबार में मसरूफ रहते हैं, आपके पास वक्त नहीं है कड़ी नजर रखने का। कम अज कम नमाजों की तो पाबंदी करवा सकते हो ना। नमाजों की पाबंदी तुम करवाओ। अल्लाह के कुरान का वादा है इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। तुम नमाजों का पाबंद बन जाओ, ये नमाज ही तुम्हें बेहयाई और बुराई के कामों से रोक डालेगी। इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सबसे ज़्यादा सख्त अहकामात औलाद के मामले में नमाज पे दिए हैं। आका फरमाते मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सबअ सिनीन। जब तुम्हारे बेटे या बेटी की उम्र 7 साल की हो गई है ना, 7 साल उम्र है, 7 साल उम्र हो गई है आपके बेटे की या बेटी की, उसको नमाज सिखाओ, नमाज का हुक्म दो। शाम को घर आए हो ना काम काज से, सबसे पहला सवाल बेटी से बेटे से नमाज का लो। आज कितनी नमाजें पढ़ी हैं, कितनी छोड़ी हैं, कितनी जमात के साथ, कितनी बगैर जमात। 3 साल तक ये ड्यूटी अदा करते रहो। पैसे कमाना भी ड्यूटी है, वो ड्यूटी अदा करते हो, ये भी अदा करो। ये सबसे कीमती सरमाया है। आका फरमाते 3 साल तक अपने 7 साल के बेटे की उंगली पकड़ के हर नमाज पे मस्जिद में लेके आओ। आज मस्जिद में बच्चे कहां से आएंगे, आना ही नहीं देते। कहते हैं जी बच्चों का काम क्या है मस्जिद में। सहाबा इकराम के ज़माने में तो शेख तशरीफ फरमाए हैं जितनी सफ़ें मर्दों की होती थी ना, उतनी सफ़ें पीछे बच्चों की हुआ करती थी। आज यही वजह है मस्जिदें वीरान हो गई हैं। बच्चों को हम नहीं आने देते कि बच्चों का मस्जिद के अंदर काम ही नहीं। बड़े हो जाते हैं तो वो खुद नहीं आते, बचपन के अंदर ही तो आदत बननी थी। 3 साल तक ये ट्रेनिंग कराते रहो। 3 साल गुजर गए, हर रोज नमाज का एहतिसाब करते थे। अब 10 साल का बेटा हो गया है। आका फरमाते वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन। जब तुम्हारे बेटे की बेटी की उम्र 10 साल की हो गई है, नमाज में सुस्ती करें तो उनको मारो। हालांकि महबूब पैगंबर ने सारी जिंदगी के अंदर कभी भी किसी बच्चे को थप्पड़ भी नहीं मारा। और आपने तालीम भी ये दी है अल्ली को सऊदा हैसु यराहु अहलुल बैत। घर के अंदर बच्चों को मारा ना करो, लाठी को लटका के रखो। लाठी देखते रहें बच्चे, मारने की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन नमाज का मामला ऐसा था, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10 साल की उम्र हो गई है आपके बेटे और बेटी की, अब नमाज नहीं ना पढ़ते, लाठी उतार लो, इनको मारो जब तक नमाजी नहीं बन जाते। आज कौन मारता है? उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहि रहमा की बात मुझे याद आई। मुसल्ला इमामत पे नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज से फारग हुए, पीछे पलट के देखा तो बेटे की 1 रकत रह गई थी। 10-11 साल का मासूम बच्चा है और उसकी 1 रकत रह गई। खलीफातुल मुस्लिमीन है, ये भी बादशाह थे मुसलमानों के, हुक्मरान है। आज तो माशाल्लाह कोई मोहल्ले का काउंसलर बन जाए ना तो वो अपनी तौहीन समझता है मस्जिद में आना। वो कहता है अब मेरे बच्चे को कारी साहब घर के अंदर आके ही पढ़ाएंगे। ये हुक्मरान थे, मुसलमानों के बादशाह थे, लेकिन मस्जिद के अंदर आके खुद नमाज पढ़ाया करते थे। इतने बादशाह नमाज से फारग हुए, देखा बच्चे की 1 कोहराम बरपा हो गया। क्या हुआ है? बेटे की सिर्फ 1 रकत रह गई। घर पहुंचे, बीवी को डांटने लगे, आज मेरे बेटे की 1 रकत क्यों रही है? बेटी ने कहा लौंडी तैयार कर रही थी। लौंडी पे बरसने लगे कि आज मेरे बेटे की 1 रकत क्यों रही है? कहा मैंने आपके बेटे को तैयार कर दिया था, आपने अपने बेटे के बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं, बालों को सुधारते हुए देर हो गई है। अच्छा, मेरे बेटे के बालों ने मेरे बेटे की नमाज की 1 रकत दूर कर दी। सारी रात करवटें बदलते रहे, नींद ना आई। अगला दिन हुआ, कचहरी में पहुंचे और इंतजामिया को भेजा, कहा जाओ सबसे पहले मेरे घर से मेरे बेटे को गिरफ्तार करके लाओ। मासूम बच्चा, इसने क्या जुर्म किया है? सिर्फ 1 रकत रही है। ये नमाज देर से पढ़ना, इसको तो हम नमाजी गुनाह नहीं समझते। ये तो हमारे कागजों के अंदर जुर्म रहा ही नहीं, नमाज देर से पढ़ना। ये तो इसको कौन जुर्म समझता है? अल्लाह के इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है नमाज देर से पढ़ने की आदत ही बना देना।
اتنا بڑا جرم ہے. محبوب پیغمبر فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے اپنے مسلح پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں. ابھی تک جو جماعت کے ٹائم گھر سے نہیں نکلے, جماعت میں شامل نہیں ہوئے, فَوْحَرِّكَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ, سپریم کورٹ کی روایت ہے, صحیح البخاری کے اندر موجود ہے. آقا فرماتے میرا دل چاہتا ہے دیر سے نماز پڑھنے والوں کے گھروں میں جاؤں اور ان کو زندہ ہی آگ لگا دوں. حالانکہ شیخ تشریف فرما ہے, پوچھئے مدینہ کے اندر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا بے نماز نہیں تھا. ہاں کئیوں کی عادت تھی نماز دیر سے پڑھا کرتے تھے. دیر سے پڑھنے والے کے بارے میں یہ کیوں اتنی قیامت برپا ہو گئی ہے؟ کہا لا میرے بیٹے کو پکڑ کے لایا جائے. بیٹے کو پکڑ کے لایا گیا ہے, کہا حجام کو بلا کے لاؤ. حجام کو بلا کے لایا گیا, نائی کو لایا گیا ہے. حجام جب آیا ہے کہا یا حجام و اہلک ابنی, اے حجام میرے بیٹے کے سر کو موڑ دو, یہ بال مجھے نہیں چاہیے, کیونکہ بالوں کی وجہ سے میرے بیٹے کا دین جا رہا ہے, بالوں کی وجہ سے میرے بیٹے کا اسلام جا رہا ہے, یہ بال مجھے نہیں چاہیے. آخری بات جس پہ بات کو ختم کریں گے, المعجم الصغیر طبرانی کے اندر اور مجموع الزوید کے اندر علامہ ہیثمی رحمہ اللہ نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے کہ ایک باپ اور بیٹا روم کی جنگ کے اندر شریک تھے, اور بیٹے کو روم کے فوجیوں نے قید کر لیا. میرے استاد محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ باپ صحابی رسول تھا. صحابی رسول کا بیٹا روم کے فوجیوں نے قید کر لیا. صحابہ کہتے آج بھی کئیوں کے بیٹے گم ہو جائیں, ماں اور باپ روتے ہیں کیوں؟ ناشتے کے ٹائم, دوپہر کے کھانے کے ٹائم, شام کے کھانے کے ٹائم, کہ پتہ نہیں ہمارے بیٹے نے کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں. صحابہ بیان کرتے ہیں اس صحابی کی ہم نے عجیب کیفیت دیکھی. جب مؤذن اذان کہتا تھا نا, اس کا باپ ٹھائیں مار کے رو پڑتا تھا, روتے ہوئے دعائیں دیتا تھا, ہا ابنی کیف یصلی, ہائے میرے بیٹے کی نماز کا کیا بنتا ہوگا, ہائے میرے بیٹے کی نماز کا کیا بنتا ہوگا. حتیٰ کہ صبر نہ کر سکا, روتا روتا ایک پہاڑی پہ چڑھتا اور دعا کرتا, اے اللہ میرا بس نہیں چل رہا, تو جانتا ہے جب سے میرے بیٹے کی عمر 10 سال کی ہوئی ہے آج تک میرے بیٹے نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی. اے اللہ میرا بس نہیں چل رہا ہے, اللہ تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے, میری آواز کو میرے بیٹے تک پہنچا دے. مؤذن اذان کہہ رہا ہوتا, وہ پہاڑ کی طرف بھاگ رہا ہوتا, اور پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے اپنے روم کی طرف اپنا چہرہ کر کے آواز دیتا, ابنی صلی صلاۃ فنا, ابنی صلی صلاۃ فنا, او بیٹا ہر کام کو چھوڑو, فلاں نماز کا ٹائم ہوا ہے, سب سے پہلے نماز پڑھ لو. پھر اللہ سے دعا کرتا, اے اللہ میری آواز کو میرے بیٹے تک پہنچا دے. ذرا تصور کیجئے ایسے باپ کے گھر کے اندر بیٹا بے نماز ہو سکتا ہے؟ ایسے صحابہ اکرام اپنی اولادوں کی تربیت کیا کرتے تھے. اسی لیے تو وہ ایسی وصیت بھی ایسی کرتے تھے نا, وصیت بھی ایسی کرتے تھے نا. ایک صحابی دنیا سے جا رہا ہے, زارو کتار رو رہا ہے, بیٹے کہتے ہیں بابا کیوں روتے ہو, آپ کو تو نبی علیہ السلام نے فلاں موقع پہ جنت کی بشارت دی, فلاں موقع پہ, فلاں موقع پہ, فلاں موقع پہ. بیٹے دلاسا دے رہے ہیں, باپ رو رہا ہے, کہتے ہیں او بیٹا, او میرے بیٹے قریب آؤ. بیٹے قریب ہوئے, کہا باپ کے تم حقوق جانتے ہو, اولاد کے ذمے بہت ہیں, اے میرے بیٹو میں تم سے اپنے سارے حقوق کے بدلے میں صرف ایک چیز مانگتا ہوں اور کچھ نہیں مانگتا. کہا بابا وہ کیا بات ہے؟ کہا ہے میرے بیٹو جب میں فوت ہو جاؤں, میری روح پرواز کر جائے, مجھے غسل دے دیا جائے, کفن پہنا دیا جائے, میرا جنازہ پڑھا دیا جائے, مجھے اٹھا کے قبرستان لے جایا جائے, مجھے قبر کے اندر اتار دیا جائے, مجھ پہ مٹی ڈال دی جائے, مجھے دفن کر کے جب لوگ فارغ ہو جائے. اے میرے بیٹو جب لوگ واپس آ جائیں, تم نے واپس نہیں آنا, قوموا حول قبری, تم نے میری قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جانا ہے, میرے لیے بخشش کی دعا کرتے رہنا, کرتے رہنا. اے میرے بیٹو میں تمہارا باپ ہوں, باپ کے بڑے حقوق ہیں, میرے لیے تمہیں جلدی بھی ہونا, کم از کم اتنی دیر ضرور دعا کرتے رہنا,
قدر ما تنحر الجزور ثم تقسم لحمها، جتنی دیر کے اندر اونٹ کو ذبح کیا جائے، پھر اس کی کھال کو اتارا جائے، پھر اس کے گوشت کو بنایا جائے، پھر اس کے گوشت کو تقسیم کیا جائے، جتنا وقت اس اونٹ پہ لگے گا نا، کم از کم اتنی دیر تم نے کھڑے ہو کے میری قبر پہ دعائیں کرتے رہنا ہے۔ اپنی اولادوں کو اس قابل بناؤ کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں۔ دعا کریں گے تو ایسا صلہ ملے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، طبرانی کی صحیح روایت ہے، ایک بندہ پہاڑ کے برابر نیکیاں دیکھے گا اور کہے گا انا لی ھذا، یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ اس کو بتایا جائے گا باستغفار والدک لک، جب تو دنیا سے آیا تھا نا، نیک بیٹا چھوڑ کے آیا تھا، تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی، ہم نے تیرے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے تھے، تیرے گناہ معاف ہو چکے تھے، لیکن تیرا بیٹا تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا رہا، اب تیرے کھاتے میں گناہ ہی نہیں تھے، ہم گناہ معاف کرنے کے بدلے تیرے بیٹے کی دعا کو تیرے لیے نیکیاں بناتے رہے ہیں۔ ایسے اپنی اولاد کی تربیت کرو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر اپنے گھروں کے ماحول کو اسلامی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اولاد کی تربیت میں خاصی توجہ دینے کی ضرورت بھی ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا میرے اللہ جتنے بھائی تشریف فرما ہیں سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھائی تشریف فرما ہیں سب کی نیک حاجات پوری فرما۔ اے میرے اللہ کئی کاروباری معاملے کے اندر پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ جن کے پاس اولاد ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ والدین کا فرما بردار بنا، نیک بنا، نمازی بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ کئی گلشن ویران ہیں تیری رحمت کو ترس گئے ہیں، اللہ جن کے پاس اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے مالکا جن کے پاس بیٹے نہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئی مریض بیٹھے ہیں، کئی بیمار ہیں، کئی گھروں کے اندر تڑپ رہے ہیں، کئی ہسپتالوں کے اندر کروٹیں بدل رہے ہیں، سبھی تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ اے شہنشاہ اللہ، اے عزتوں والے اللہ، اے رحم و کرم والے اللہ، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ دنیا کے اندر دواخانے تو بڑے ہیں لیکن شہنشاہ و شفا خانہ تو تیرے ہی ہے۔ اے رحم والے اللہ، کرم والے اللہ، اپنی رحمت سے تمام کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ کئیوں کے والدین بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ ایک ساتھی نے دعا کے لیے کہا وہ بیمار ہے، اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئیوں کی اولادیں بیمار ہیں، کئی خود بیمار ہیں، اے شفا دینے والے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ سب کی ساری پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ جن کے پاس والدین ہیں ان کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ والدین کی خدمت کر کے جنت لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالکہ کئیوں کے والدین تیرے پاس جا چکے ہیں، اللہ سب فوت شدگان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ سب موحدین کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ اے اللہ سب کی
بخشش فرما۔ اے میرے اللہ اگر نیک تھے تو ان کے درجات بلند فرما، اے میرے اللہ اگر گناہ گار تھے تو بندے ہی تیرے ہی تھے، اے اللہ تو اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں بھی جب تک زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، اے میرے اللہ جب موت ہے ایمان کی خوبصورت حالت کی شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے میرے اللہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کی حفاظت فرما، یا میرے اللہ اس ہمارے باغیچے کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ دہشت گردی کی ضد میں آ چکا ہے، اللہ تو حفاظتیں کرنے والا ہے، اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم بڑے سیاکار بڑے گناہ گار ہیں، یہ ہمیں گناہوں کی سزا مل رہی ہے، اللہ تو معاف فرما۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ بڑے سیاکار بڑے خطا کار ہیں، دنیا کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ جو ہم نے لوگوں کے سامنے گناہ کیے ہیں وہ بھی معاف فرما، جو لوگوں سے چھپ کے کیے ہیں وہ بھی معاف فرما، جو دن میں کیے ہیں وہ بھی معاف فرما، جو رات کو کیے ہیں وہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کے معاملات کو درست فرما، یا میرے اللہ جو کچھ مانگ لیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم کم عقل ہیں، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، بن مانگے ہی عطا فرما۔ اے میرے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما۔ اے میرے اللہ جن بچوں نے تیرے محبوب پیغمبر کی حدیث کو پڑھا ہے اللہ کامیاب فرما۔ اے اللہ ان بچوں کو دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ان بچوں کو امام بخاری بنا، اے اللہ ان بچوں کو امام مسلم بنا، اے اللہ ان کو قرآن و حدیث کا حافظ بنا، اے اللہ مبلغ اور دین کا عالم بنا، اے اللہ عالم بعمل بنا۔ اے میرے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما۔ اے میرے اللہ ہم کمزور ہیں، مساجد و مدارس کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ میرے مسلک کے علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ میرے شیوخ کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ علماء کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، اے اللہ مساجد و مدارس کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔